الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میرے تقریر کا جو موضوع ہے، آج میری تقریر کی جو ٹاپک ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کو معجزات بھی دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ عام انسان نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اب معجزات کیا ہے؟ معجزات کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ تو معجزہ ہر اس عجیب و غریب امر کو، ہر اس خلاف عادت کام کو جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جو عام طور سے ناممکن ہو، انسانی عقل سے ماورا ہو، انسان جس کو دیکھ کر حیرت و تعجب میں پڑ جائے، اور یہ کام، یہ معاملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کام جو عجیب و غریب ہو، عام طور سے وہ پاسبل نہیں ہو، انسان اس کام کو دیکھ کر، انسان اس معاملے کو دیکھ کر حیرت و تعجب میں پڑ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے مشہور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، ان کی لاٹھی جب وہ زمین میں پھینکتے تھے وہ لاٹھی سانپ بن جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں گود میں باتیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نابینا کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معجزات ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مشہور ہیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معجزات ہیں، اور ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک باقی ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا، اور وہ معجزہ کوئی اور نہیں ہے، سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے، جس کو ہم نے اپنے گھروں میں تاکوں پر سجائے رکھا ہے، جس کو ہم نے بس اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہے، جس قرآن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید ایک معجزہ ہے، اور آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ تو واقعہ معراج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ رہا ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تھن کو چھوتے تھے، وہ تھن دودھ سے لبالب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یہ سینے مبارک کو چیرا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھلا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے شفا یاب ہو جانا، صحت یاب ہو جانا۔ تو واقع معراج بھی ہے، واقع معراج انہی میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کسی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واقع معراج
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ سائنسدانوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، سائنسدانوں نے بھی مانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی سے آسمان پر گئے ہیں، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کس سن میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا؟ تو اس کے تعلق سے مؤرخین کے الگ الگ رائے ہیں کہ کس سن میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ ہوا، فکس نہیں ہے، الگ الگ رائے۔ بعض مؤرخین نے کہا کہ واقعہ معراج ربیع الاول میں ہوا ہے، بعض مؤرخین نے کہا کہ واقعہ معراج ربیع الثانی میں ہوا ہے، بعض نے کہا کہ رجب میں ہوا ہے، بعض نے کہا کہ شوال میں ہوا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے واقعہ معراج ہوا ہے، بعض نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ معراج پیش آیا ہے، اور بعض نے کہا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، اور بعض نے کہا کہ ہجرت سے 5 سال پہلے واقعہ معراج پیش آیا ہے۔ مؤرخین کی رائے الگ الگ ہے، اس لیے اس واقعے کے تعین سے حتمی طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ کس سن میں، کس مہینے میں، کس تاریخ کو واقعہ معراج ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشہور ہے 27 رجب کو مشہور ہے، اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رات وہی رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہوئی ہے، فکس نہیں ہے کب پیش آیا ہے۔ لیکن ہاں نفس واقعہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس ڈاؤٹ ہے تو تاریخ میں، مہینے میں، دن میں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیوں ہوا، وجہ کیا بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار 3 غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لگاتار پے در پے لگاتار 3 غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہے۔ اسی طرح اس کے بعد نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مربی اور مشفق چچا حضرت ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت سائے کی طرح رہتے تھے، حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہے۔ اور نمبر 3، طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش بچوں کو لگا دیا، اور وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہولہان ہو جاتا تھا، جوتیاں خون سے بھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، اللہ کے لیے، وہ کون سی مشقتیں، وہ کون سی پریشانیاں نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس نہیں کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھیلا۔ ہر قسم کی ذلت و رسوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے برداشت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کی دل لگی کے لیے، آپ کے مائنڈ کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ کو سفر کرایا ہے زمین سے آسمان کا کہ نبی اکرم، زمین والوں نے اگرچہ آپ کے راستے کو بند کر دیا ہے، آپ کا دانا پانی بند کر دیا ہے، آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے آسمان کا راستہ کھول رہے ہیں۔ تو واقعہ معراج پیش ہوا ہے۔ یہ 3 غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار ملے، اس غم سے ہٹانے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفٹ کرایا گیا ہے۔ اس کو کہتے واقعہ معراج۔ ہمارا کوئی چہیتا آنے والا ہو، کوئی ہمارا محبوب آدمی آنے والا ہو، تو اس کے لیے ہم کتنا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بہت انتظام کرتے ہیں، اور ممکن ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اسٹیشن تک جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کسی اپنے خاص بندے کو بھیجتے ہیں کہ بھائی گاڑی لے کر جاؤ، فلاں مہمان آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، ان گاڑی میں ساتھ لے کر آنا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے یہاں پر پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ میرے نزدیک پوری اس کائنات میں اگر میرے نزدیک کوئی محبوب ہے، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بالکل پروٹوکول والا معاملہ یہاں پر کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے کسی دوسرے فرشتوں کو بھی تو بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھیجا ہے، آپ جائیے، اور سواری کے طور پر براق کو بھیجا ہے، جس براق سواری کے تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر براق سواری کی نظر پڑتی تھی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اندازہ لگا لیجیے، براق سواری
جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو سفر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی براق سواری پر کیا ہے. تو اس کے تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں پر اس سواری کا پہلا قدم پڑتا تھا. اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سو رہے تھے کہ اچانک گھر کی چھت کو کھولی گئی. چھت کو کھول کر فرشتے داخل ہوئے. حضرت جبریل امین اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا اور مسجد حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہے. نیند کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر حتیم میں لیٹ گئے. حتیم وہاں پر لیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سینے مبارک کو چیرا گیا ہے. آپ کا دل نکالا گیا ہے. زمزم کے پانی سے دھوا گیا ہے. دھو کر زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی طرح فٹ کر دیا گیا. یہ اس کو کہتے شق کے صدر. کیوں یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کراس کر کے فرش سے عرش پر جانا ہے. جہاں تک جبریل امین نہیں جا سکے اس سے آگے جانا ہے. آپ کو سدرۃ المنتہا جانا ہے. آپ کو صریف الاقلام جانا ہے. آپ کو عرش معلیٰ تک جانا ہے. تو وہاں کے جو انوارات ہیں، وہاں کے جو تجلیات ہیں، وہاں کے جو برکات ہیں، آپ کا جسم آپ کا دل ان کو سہنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے دل میں وہ طاقت آ جائے، اس لیے آپ کے قلب اطہر کو دھلا گیا ہے اور اس میں ایمان و حکمت کا نور ڈالا گیا ہے کہ آپ کا جسم وہاں کے تجلیات کو برداشت کر سکے. آپ کا جسم وہاں پر جا کر مینٹین ہو سکے. اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، جنت کا وزٹ کرنا ہے، جہنم کا وزٹ کرنا ہے. تو یہ تو دنیاوی جسم ہے. آپ کے جسم کے اندر وہ پاور ڈال دیا جائے کہ وہاں کے تجلیات آپ کا جسم برداشت کر سکے. آپ کے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر مینٹین ہو سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھلا گیا زمزم پانی سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے دائی حلیمہ کے گھر. دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے. اور تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت ہوا. اور چوتھی مرتبہ یہی معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں 4 مرتبہ سینے کو چیرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھلا گیا. 4 مرتبہ. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کہاں گئے ہیں؟ بیت المقدس. بیت المقدس پہنچنے سے پہلے 3 جگہ آپ رکے ہیں. جب مسجد حرام سے چلے ہیں تو سب سے پہلے یثرب میں رکے ہیں. حضرت جبریل امین نے اپنی سواری کو روک دی اور اللہ کے نبی کو کہا حضرت جبریل نے کہ آپ یہاں پر اتریے اور نماز پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ یثرب ہے، مدینے کا پرانا نام یثرب. کہا کہ یہیں پر آپ ہجرت کریں گے، یہ یثرب ہے. پھر اس کے بعد جب چلے ہیں تو طور سینا رکے ہیں. طور سینا پر بھی نماز پڑھی ہے. حضرت جبریل امین نے پھر پوچھا آپ کو پتا ہے کہ جگہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا تھا. جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. یہ وہ جگہ ہے طور سینا. اور پھر اس کے آگے رکے ہیں بیت اللحم. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں اور نماز پڑھے. یہاں پر بھی حضرت جبریل نے پوچھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جگہ کون ہے؟ تو فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. اس کے بعد یہ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں. اور جب وہاں پر گئے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام پیغمبر مقتدی کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں امام کا. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں لیکن درجہ دیکھیے، مقام دیکھیے، رتبہ دیکھیے. امامت کا اگر حقدار کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی معراج کی رات بیت المقدس میں. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. اللہ کے نبی پیچھے سے آئے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھائی. یہاں سے ایک نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے وقت مقتدی کو پہلے آنا ہے اور امام بعد میں آئے گا. یہ ہمیں قاعدہ ملتا ہے. جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس میں اور اللہ کے نبی بعد میں آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے وقت مقتدی پہلے بیٹھے گا، امام بعد میں آئے گا.
उसूल तो यही निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मुक्तदी आए या ना आए, लोग ढूंढने लगते हैं इमाम सब कहाँ है। अरे इमाम सब लेखन कहाँ है इमाम सब? इमाम बाद में आएगा। ये दलील इस बात की है, पहले तुम बैठो, इमाम सब है कि नहीं, पहले इमाम को ढूंढता है। हालांकि पहले तुमको आना है, इमाम बाद में आएगा। हाँ पहले इमाम आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इमाम बाद में आएगा। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी बाद में आए। इस बात की दलील है कि इमाम बाद में आएगा, पहले तुम बैठोगे। तो हमारे यहाँ तो इमाम को कुछ आदमी समझता ही नहीं, तो इमाम को ढूंढेगा ही। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज पढ़ाई तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर अब आसमान पर गए। 2 सफर इस रात में हुआ है, एक मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक, मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक, इसको कहते इसरा, यानी कि रात के वक्त सफर करना। और यहाँ पर बैतुल मक़दस से आसमान की तरफ जो सफर हुआ है, इसको कहते हैं मिअराज के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीढ़ी लटकाया गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान को क्रॉस करके अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए। जब यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े तो पहले आसमान पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, दूसरे आसमान पर मुलाकात और हजरत यहया से दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है, 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है। और हर आसमान पर अलग अलग नबी से मुलाकात की हिकमत भी अलग अलग है। हर आसमान पर अलग अलग नबी से मुलाकात हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसकी हिकमत भी अलग अलग है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा ये क्या है? सिदरतुल मुंतहा रिवायतों को तत्बीक दिया जाए तो इसकी जड़ें 6ठे आसमान पर और इसकी शाखाएं 7वें आसमान पर है। और सिदरतुल मुंतहा एक बैर का दरख्त है, एक पेड़ है बैर का, जिसके पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े हैं। वो सिदरतुल मुंतहा जिसके पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े पत्ते और उसका बैर मटके की तरह, सिदरतुल मुंतहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां पर गए तो देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस दरख्त को सोने के परवाने, सोने के चिड़िए और फरिश्ते उसको घेरे हुए। ये सिदरतुल मुंतहा है। यहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को अपने असली हालत में देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हज़रत जिब्रील अमीन को 2 मरतबा अपने असली हालत में देखा, 2 मरतबा। एक गारे हिरा में, जो गारे हिरा जबल नूर पर मौजूद है, जहां पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान के किनारे को अपने परों से घेर लिया था। वह हुआ बिल उफुकिल आला। जब कुफार मुशरिकीन ने एतराज किया ना कि आपके पास फरिश्ता आता है, थोड़ा दिखाइए तो है कैसा, तो अल्लाह के नबी का जिब्राइल अपने असली हालत में आ जाओ। हज़रत जिब्रील अपने असली हालत में आ गए, आसमान के किनारे को अपने परों से घेर लिया था। पहली मरतबा वो गारे हिरा में और दूसरी मरतबा मेराज के मौके पर सिदरतुल मुंतहा के पास। इसी को कुरान करीम ने कहा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को दूसरी मरतबा देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास। और सिदरतुल मुंतहा गोया एक हेडक्वार्टर है, एक हेडक्वार्टर है। क्या हेडक्वार्टर है? कि जो अहकाम इलाही नाजिल होता है वो सिदरतुल मुंतहा पर नाजिल होता है और फिर यहाँ से फरिश्तों को बांटा जाता है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। और फिर सिदरतुल मुंतहा से नीचे आसमान में फरिश्ते उस हुक्म को लाते हैं और उसी के मुताबिक अमल करते हैं। और हमारे आमाल लिखने वाले भी फरिश्ते जब जाते हैं तो सिदरतुल मुंतहा पर ठहर जाते हैं और फिर यहाँ से हमारा नाम आमाल ऊपर को जाता है। तो सिदरतुल मुंतहा एक हेडक्वार्टर है। नीचे वाले फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा के ऊपर नहीं आ सकते और ऊपर वाले फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा के नीचे नहीं जा सकते। गोया कि सिदरतुल मुंतहा एक हेडक्वार्टर है और वहीं पर है जन्नत, मोमिनों का ठिकाना जन्नतुल मअवा। कुरान करीम ने कहा वहीं पर सिदरतुल मुंतहा के पास ही में जन्नत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का सैर कराएगा, जहन्नम का सैर कराएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में कई अज़ाबात को देखे, उसमें से कुछ अज़ाबात मैं बता दे रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के पास से गुजरे जिनके नाखून तांबे के बड़े बड़े और वो अपने चेहरे को और अपने सीने को खरोच रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील अमीन, ये कौन लोग हैं जिनके नाखून इतने बड़े बड़े और ये अपने चेहरे को खरोच रहे हैं, अपने सीने को खरोच रहे हैं? अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाते थे, यानी कि उनकी गीबत किया करते थे। ये वो लोग हैं अपने मुसलमान की गीबत करते थे, आज उनको ये सजा दी जा रही है कि अपने नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी आगे चले
ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کوچا جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی اور کاہلی کرتے تھے, فرض نماز چھوڑ کر گھر پہ سویا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں ان کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہے اور ان کے اندر سانپ ہے جو باہر سے نظر آئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہے اور اس کے اندر سانپ بھی ہے اور جو باہر سے نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے, جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے تھے, آج ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہے. پھر اللہ کے نبی آگے چلے, پھر دیکھا کہ ایک ہانڈی ہے اس میں پکا ہوا گوشت ہے اور دوسرا ہانڈی اس میں سڑا اور کچا گوشت ہے. لوگ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو کچے گوشت کو کھا رہے ہیں, جو سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی وہ مرد ہے کہ دنیا میں پاکیزہ اور حلال بیوی کے رہتے ہوئے یہ کسی بازاری عورت پر منہ مارتا تھا, یہ کسی زانیہ عورت کے پاس رات گزارتا تھا, یہ کسی زانیہ عورت کے پاس راتیں رنگین کیا کرتا تھا, حالانکہ اس کی بیوی تھی پاکیزہ اور حلال کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے پیچھے چلتا تھا, پوری رات اس کے ساتھ راتیں رنگین کیا کرتا تھا. اور اسی طرح یہ عورت کا بھی معاملہ ہے کہ یہ عورت کہ پاکیزہ شوہر ہونے کے باوجود, طیب شوہر ہونے کے باوجود بازار میں کسی مرد کے ساتھ منہ مارتی تھی. تو مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے, یہ کچا ہوا گوشت کھائیں گے, سڑے ہوئے گوشت کھائیں گے. تو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عذابات جہنم میں دیکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف الاقلام گئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور یہیں پر نماز کا تحفہ ملا ہے. اب میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسمانی ہے یا روحانی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت لوگ سوچا بھی چھوڑتے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ آپ کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی ہوئی ہے بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں, نیند کی حالت میں؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ بیداری میں بھی ہوئی ہے اصلی جسم والے کے ساتھ اور روحانی بھی ہوئی ہے, خواب میں ہوئی ہے. لیکن قرآن کریم میں جو معراج کا مشہور واقعہ ہے اس سے مراد تمام صحابہ, جمہور علماء اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کریم نے جس کا ذکر کیا جس معراج کا, اس سے مراد بیداری کی حالت میں اصلی والے جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے. اور جہاں تک وہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب حقیقت ہے. تو خواب والے بھی معراج سچ ہے اور جسمانی معراج بھی سچ ہے. اب کہیں گے اس پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم 15 پارہ بالکل شروع, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان کا جو لفظ ہے, سبحان کا یہ لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ تعجب کے لیے, کوئی عظیم الشان معاملہ ہو اس کے لیے. تو سبحان الذی, قرآن نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو سبحان کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی تعجب والا معاملہ ہو, کوئی دنیا میں بڑا بدلاؤ ہو, اس کے لیے سبحان کا لفظ آتا ہے. ورنہ اگر ہم مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب میں معراج ہوئی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ خواب تو ہر مسلمان دیکھتا ہے, خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے. امہر میں سویا ہوا ہے اور خواب میں امریکہ سے گھوم کر آ گیا, تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ امہر میں سویا ہے اور صبح اٹھ کے ارے میں تو امریکہ گیا تھا, نیو یارک سٹی میں گھوم رہا تھا, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب تو ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور بیداری کی حالت میں اپنے اصلی والے جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے بعبدہ, عبد کا اطلاق, عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ. تو بندے کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے, روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. اب کسی کا نام عبداللہ, تو کیا مطلب اس کا صرف جسم ہے یا اس کا صرف روح ہے یا دونوں ہے؟ تو روح اور جسم دونوں کا اطلاق عبد پر ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی معراج ہوئی ہے, جسمانی بھی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور منامی بھی, خواب والا بھی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور جب معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفار و مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے ابو بکر تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں انہوں نے تو کہی ہے یہ بات. تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں تو
تو بالکل 100% نہیں بلکہ 101% میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ صداقت ابو بکر. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی دین کو، شریعت کو، ایمان کو عقل کی بنیاد پر توڑتا ہے اس کا تعلق ابو جہل اینڈ کمپنی سے ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کو، حدیث کو، ایمان کو، شریعت کو، عقائد کو، نظریات کو قرآن و سنت کے بیس پر مانتا ہے اس کا تعلق ابو بکر کے ساتھ ہے. اس لیے یہ واقعہ معراج ہمارے لیے سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز جیسے عظیم تحفہ ملا، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.